جی ہیلو جی، میرا نام ڈاکٹر نمفیس ہے اور آج کی ویڈیو تھوڑی سی موٹیویشن بیسڈ ہے۔ سنس میں چائلڈ ہوڈ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کیوں کچھ جو بچے ہیں وہ بری عادتوں کی طرف لگ جاتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں دے آر ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ دے ریچ دیئر گولس، وٹ از اے ریزن فار دیٹ؟ سو موٹیویشن کے لیے میں سب سے آپ کو پہلے بات بتا دوں، میں نے ایک بہت اچھی جگہ پہ کسی انڈین رائٹر یا انڈین سوامی کی لائنس پڑھی تھی، جس میں لکھا تھا کہ ایک پانی کی جو بوند ہوتی ہے وہ جہاں پہ گرے گی وہ ویسے ہی ہوتی ہے۔ وہ پانی کی بوند اگر ایک صاف جگہ پہ ہے، پڑی ہوئی ہے تو وہ صاف اور شفاف رہے گی، یوزیبل ہوگی۔ اگر وہ پانی کی بوند ایک گٹر میں گرتی ہے تو وہ گند والی ہو جائے گی۔ دیٹ ول ناٹ بی ایبل، وی کین ناٹ یوز دیٹ واٹر، دیٹ از فلتھی، جو گندا پانی آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر وہ پانی کی بوند ایک لیف پیٹل پہ پڑتی ہے، پتے پہ پڑتی ہے، تو اس کو اٹ ول لک لائک اے پرل۔ تو اسی طرح جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے، آپ کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کن لوگوں میں بات چیت کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ کمیونیکیشن رکھتے ہیں، آپ کی ہیبٹس ویسے ہی چینج ہو جاتی ہیں۔ لائک میں نے اپنے ہوم ٹاؤن میں کچھ ایسے لوگ دیکھے، بہت اچھی فیملیز کی، جو ڈرگ ابیوزرس بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ینگ یوتھ ہم جسے کہتے ہیں اپنی، اور اس یوتھ کو بہت آگے جانا ہے، بہت اپنے ملک پاکستان کو روشن کرنا ہے، اسی یوتھ کی بیس پہ جو ہمارا پاکستان ہے اسے سروائیو کرنا ہے۔ یہ یوتھ جو ہے لائک گرلس کے افیئرس میں آ کے، لائک ایک ریلیشن بنتا ہے، اس لڑکی نے چھوڑ دیا اینڈ دا بوائز آر گوئنگ انٹو ڈپریشن، دا گرلز آر گوئنگ انٹو ڈپریشن۔ تو میرے پاس ہاسپٹلس میں جب میں اپنی ڈیوٹی کرتی ہوں تو بہت سی یوتھ 20s اور 30s کی ایج میں سوسائڈل اٹیک کے ساتھ آتے ہیں، دے آر ان سیویئر ڈپریشن، کچھ خودکشی کرنے کے اٹیک کے ساتھ آتے ہیں، کچھ سیویئر ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ان کی میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری یوتھ جو ہے دے آر ناٹ ایبل ٹو کوپ دیٹ اسٹریس، ان کا اسٹیمنا بچپن سے اتنا بلڈ اپ ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنی انوائرمنٹ جو ہے اس کے اسٹریسرز سے ڈیل کر سکیں، اسٹیپ فارورڈ کر سکیں۔ اٹ از ویری ہارڈ جب آپ ایک اٹیچمنٹ کے بانڈ میں ہوتے ہیں، یا یہ ایڈکشنز ہوتی ہیں لائف کی، ان ایڈکشنز میں سے ہمیں نکلنا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہم ان ایڈکشنز جو ہیں اس پہ قابو نہیں پاتے۔ جیسے کچھ لوگ تمباکو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، سگریٹ ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کوکینس یا کیمیکلس سوننا شروع کر دیتے ہیں، یا ہیروئن انجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین یہ ایڈکشن جو ہیں ان کی لائف کا حصہ بن جاتی ہیں، اور ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے باہر نکلنا۔ اٹ از ویری ہارڈ فار دیم ٹو کم آؤٹ آف دوز ایڈکشنز۔ تو ان ایڈکشنز کو، ان پر قابو پانا آسان ہے، ان سے نکلنا بھی بہت آسان ہے، ان سے بچنا سب سے آسان ترین ہے۔ آپ ان ایڈکشن سے بچیں، اپنی کمپنی کو جو ہے، فرینڈس کی کمپنی جو ہے انہیں اچھا رکھیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں گے جن کی ایڈکشنز بری ہیں، جن کو بری، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ لوگ برے ہیں، عادتیں ضرور بری ہوتی ہیں، انسان سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈفرینٹ پیٹرنس کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ بری عادتیں کمپنیز رکھنے والے جو لوگ بری عادتوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کی کمپنی میں بیٹھ کے انہی عادتوں کا وہی شکار ہو جاتے ہیں، بالکل اسی پانی کی بوند کی طرح، جس کی ایگزامپلس میں نے آپ کو بالکل سٹارٹ میں دی۔ تو یہ پانی کی بوند جو ہے وہ انسان ایک پانی کی بوند کی مانتی ہے۔ ہمیں اپنی کمپنی کو، اس پانی کی بوند کو اچھی جگہ پہ پڑنے دینا ہے۔ اگر آپ اس کو بری جگہ پہ رکھیں گے تو آپ ویسے ہی بن جائیں گے، آپ انہی عادتوں کا شکار ہو جائیں گے، دین آپ کو ریئلائز نہیں ہوگا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ سم ٹائم ہمیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی کچھ لوارث لاشیں ملتی ہیں، جب وہ ہاسپٹلس میں آتی ہیں، دین وی کم ٹو نو، جب انہیں ایکسپلور کیا جاتا ہے تو بہت اچھی اچھی فیملیز کے لڑکے ہوتے ہیں،
جو کہ ایڈکشنس کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ڈپریشن میں آ کے نشہ شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اسٹریس یا پین کو ریلیو کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں ایڈکشنس. ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں وہ، جیسے پہلے میں نے مینشن کیا، اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایڈکشنس ہیں جان لیوا ہوتی ہیں، آپ کی لائف ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ان ایڈکشنس پہ بھی قابو نہیں پا سکتے. یہ بری ایڈکشنز ہوتی ہیں. جیسے اچھی عادتوں کی اگر آپ اچھی چیزوں کی ایڈکشنز ہونا از اے گڈ تھنگ. جیسے کچھ لوگ پڑھنا شروع ہوتے ہیں، فرسٹ پوزیشن لینی ہے کلاس میں لینی ہے، اینڈ دین دے کیپ آن ورکنگ آن دوز پیٹرنس، آن گڈ پیٹرنس. یہ صرف پیٹرنز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انسان جو ہیں، آپ ان کو نہ ہی ان کی بات چیت سے پہچان سکتے ہیں، نہ ہی آپ ان کو ان کے ایکشن سے پہچان سکتے ہیں، لیکن ان کی کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں. دین ان پیٹرنز اور چینز سے اگر ان کی لائف اس پہ برے پیٹرنز اور چینز پہ مشتمل ہے تو اس کے لیے ان کو اس سے نکلنے کے لیے بہت ساری ایفرٹس، سیلف ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں، پازیٹیو ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں، سو دیٹ تاکہ وہ اس سے نکلیں اور ایک اچھے پیٹرنس میں آئیں. لیکن کچھ لوگوں کو اس بات کا ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ بری ایڈکشنس کا شکار ہیں، برے پیٹرنس کا شکار ہیں. ان کی جو پیٹرنز اینڈ چینز ہیں، they needed to, like they have to break those patterns so that they may come out of those bad addictions. لائف میں آپ کی جو ہیپینیس ہوتی ہے وہ کسی پہ بیس نہیں ہوتی. ہیپینیس، سورس آف ہیپینیس آپ کو اپنا خود ہونا چاہیے. آپ میں اتنا کانفیڈینس ہو کہ آپ لوگوں کے لیے موٹیویشنس بنے. آپ اگر کسی بھی ایسی چیز سے نکلنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، اف یو ہیو لائک آپ کی کوئی اسٹرانگ اٹیچمنٹس ہیں، بری عادتوں سے اٹیچمنٹس ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز لائف میں حاصل کرنی ہے، پانی ہے، اینڈ یو آر ناٹ گیٹنگ دیٹ تھنگ، تو اٹ مینس کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے. بٹ اف یو آر اٹیچ ٹو دیٹ تھنگ سو مچ، تو پھر آپ میچورٹی کے لیول پہ نہیں گئے. امیچورٹی اور میچورٹی جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ایک میچور انسان جو ہے وہ اپنی بری ایڈکشنز، برے پیٹرنز، بری اٹیچمنٹس سے نکل کے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. بٹ اگر آپ اپنے آپ کو اسپوائل کر رہے ہیں مزید ایک چیز کے رزلٹ میں، تو دیٹ از immaturity. تو آئی موٹیویٹ یو تھرو دس ویڈیو کہ آپ اپنے جو ہے سینسز برقرار رکھیں، بری عادتوں کا شکار نہیں ہو، اپنے آپ کو ایک پرل موتی کی طرح رکھیں جو صرف ایک لیف پیٹل پہ پڑتا ہے اور شائن کرتے ہیں، جیسے لوگ جسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، رادر دین آپ ایسے کسی بھی ایڈکشنز کا شکار ہو جو آپ کو بری طرف لے جائیں، آپ کی فیملی کے لیے پرابلم بنے. نہ صرف آپ اپنی خود کی سپورٹ بنے بلکہ لوگوں کی سپورٹ بھی بنے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں، اینڈ اپنی لائف جو ہے اسے مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں. آئی ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہوگی. آپ نے کچھ نہ کچھ سے ضرور سیکھا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.